تو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا. وہ قرآن مجید جو ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع ومن جعله امامه قاعده الى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار. کہ قرآن مجید اس آدمی کی سفارش کرے گا، اس کے حق میں سفارش کرے گا جو قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے. تو جو آدمی قرآن مجید کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہوگا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے گا، کل اللہ کے وجہ قرآن مجید سفارش کرے گا، اور سفارش قبول کروا کر، اپنی سفارش منظور کروا کر یہ اپنے اس پڑھنے والے کو جنت کے اندر داخل کروائے گا. اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے. اس ماہ مبارک کی ہر عبادت، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے نماز تراویح ہے، ہر عبادت پر اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیروں انعام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور یہ گمان تھا کہ اللہ رب العزت میری بخشش کریں گے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. نماز تراویح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایک رات بھی کھڑے ہو کر رمضان کی رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، نماز تراویح پڑھی، اس نماز تراویح کے پڑھنے پر اللہ رب العزت اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کریں گے. روزہ اور قرآن جب اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت روزے کی اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، جائز خواہشات سے روکے رکھا، میں سفارش کرتا ہوں. قرآن مجید کہے گا یا اللہ اس نے راتوں میں کھڑے ہو کر مجھے پڑھا، راتوں میں کھڑے ہو کر اس نے مجھے سنا، میری تلاوت کی، میں سفارش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے اور قرآن کی سفارش بندے کے جب حق میں ہوگی اللہ رب العزت کو سفارش قبول فرما کر بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی گھڑیاں ہیں، بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں کہ ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک تمہارے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. کہ سارا سال آدمی جب بجھاتا ہے خطائیں غلطیاں نافرمانیوں سے ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں ایک اس کو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح گناہوں سے روک جس طرح روزہ رکھ کر تو کھانے سے پینے سے جائز خواہشات سے روکا رہتا ہے. معاذ اللہ
کے حکم کو سامنے رکھ کر اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روک. اور روزہ ہے بھی ڈھال جب تک اس کو آدمی پھاڑے نہیں. اور روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ رکھ کر آدمی اپنے آنکھ کی حفاظت کرے، روزہ رکھ کر آدمی اپنے کان کی حفاظت کرے، روزہ رکھ کر آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے بدن کو گناہوں سے روک کر رکھے. پھر آدمی کو روزے کی حقیقت نصیب ہوگی. کیونکہ روزے کی عبادت کا نچوڑ بھی یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت روزے کو ذکر فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے. روزے کا مقصود کیا ہے؟ روزے سے مقصود بندے سے کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے دل کے اندر. اور اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے بندہ گناہوں سے رکتا ہے. روزہ رکھ کر بھی آدمی نے زبان کے گناہ نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر بھی انسان نے آنکھ کے گناہ نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر بھی انسان نے زبان کے گناہ نہ چھوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی اور وہ کتنی بھوک سے نڈال ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک سے یہ اتنی نڈال ہو چکی ہے کہ شاید اس سے موت واقع ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ اپنے منہ میں انگلی ڈالو. جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور کہے گی، اس کی قہے میں گوشت کے ٹکڑے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے روزہ رکھا، حلال طریقے سے رکھا، لیکن اس نے اپنے روزے کو غیبت کر کے خراب کر دیا ہے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جس طرح تم یہ چیز پسند نہیں کرتے تو فرمایا غیبت بھی اسی طرح گناہ ہے کہ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. تو روزہ رکھ کر بھی آدمی اگر غیبت نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر بھی آدمی جھوٹ نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر بھی آدمی فراڈ نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر بھی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نہ رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے دار ایسے کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے. روزے کی حقیقت مل جائے جو قرآن میں جان دیجیے لعلکم تتقون، تو اس کے لیے اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے روک کر رکھنا، زبان کو، آنکھ کو، کانوں کو، دماغ کو پوری طرح اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف متوجہ رکھنا. یہ اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ رمضان میں متوجہ ہوتی ہے. اس رحمت خاصہ سے مستفید ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نیکی کی طرف ہر دم متوجہ رکھے اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا کرتے، دور کیا کرتے تھے. تو مومن بندے کو بھی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کرے. باقی اگر کوئی اذکار ہے، باقی اگر اس نے کوئی اپنے وظائف رکھے ان کو کوشش کرے، مؤخر کرے. قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید
کے اندر کرے. کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس رمضان المبارک کو جو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے، اس رمضان المبارک کو جو اللہ رب العزت نے دوسرے مہینے پر فوقیت عطا کی ہے. کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن مجید رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر آیا ہے. پھر درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوتا رہا. تو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا. وہ قرآن مجید جو ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع ومن جعله امامه قاعده الى الجنہ ومن جعله خلف ظہره ساقه الى النار. کہ قرآن مجید اس آدمی کی سفارش کرے گا، اس کے حق میں سفارش کرے گا جو قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے. تو جو آدمی قرآن مجید کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہوگا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے گا، کل اللہ کے وجہ قرآن مجید سفارش کرے گا، اور سفارش قبول کروا کر اپنی سفارش منظور کروا کر یہ اپنے اس پڑھنے والے کو جنت کے اندر داخل کروائے گا. تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام اس ماہ صیام کے اندر کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، زبان کے گناہ سے، اور زبان کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، دل دماغ کا گناہ، ان تمام اعضاء کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر جب آدمی روزہ رکھے گا لعلکم تتقون، تو جو روزے کا بتایا گیا مقصد کہ تقوی، یہ تقوی اس وقت دل کے اندر پیدا ہوگا. شوق عمل کا، اللہ کا ڈر یہ اس وقت پیدا ہوگا کہ جب ان قواعد کے ساتھ آدمی رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کرے گا. اور ویسے بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر مومن بندے کو ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو. فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور محاسبہ کرتے رہو اپنا، اور غور کرتے رہو اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے رہو کہ تمہارا کیا عمل اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے. تم جو عمل کر رہے ہو کیا اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے؟ فرشتے تمہاری نقل و حرکت کو لکھ رہے ہیں، تمہاری حرکات و سکنات کو لکھ رہے ہیں، تمہارا کیا ہر کچھ اللہ کے فرشتے تحریر کر رہے ہیں. کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو اپنا محاسبہ کیا کرو، غور کیا کرو تمہارا اللہ کیا محفوظ ہو رہا ہے، تم کیا محفوظ اللہ کے پاس کروا رہے ہو. تمہاری زبان سے قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہو رہی ہے. اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے، محفوظ ہو رہا ہے. ہاں، یہ چیزیں غور کیا کرو، کبھی اپنا محاسبہ بھی کیا کرو کہ اللہ کے پاس کیا تمہارا محفوظ ہو رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اور ایسا بھلایا کہ اللہ نے ان کو اپنے نفس کے حوالے کیا، پھر وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، اس کے
دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر بھی توبہ نہیں کرتا، پھر دوسرا تیسرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور تاریکیاں، ظلمتیں، اندھیرے اس کے سینے میں چھا جاتے ہیں۔ پھر ہدایت کی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے، دین کی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے، عمل سے محبت ختم ہو جاتی ہے، عمل کا شوق ہو جانا ختم ہو جاتا ہے جب انسان توبہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، صاحب جنت اور جو جنت میں نہیں جائیں گے یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ نے نیکی کا بدلہ جنت دیا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور جنت والے وہ کامیاب لوگ ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ نیکوکار اور بدکار، گناہگار اور بدکار، فاسق اور گناہگار، فاسق گناہگار اور نیکوکار عمل صالح کرنے یہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کے الگ الگ نتیجے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر اب دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس دوسرے عشرے کو باعث مغفرت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور سحری کے وقت، افطاری کے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی نماز تراویح پڑھتا ہے، تراویح کے ایک ایک سجدے پر اللہ رب العزت اس کو 2500 نیکی عطا فرماتے ہیں، 2500 اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ اس نیکیوں کے سیزن کے اندر سحری کے وقت، افطاری کے وقت، یا جب بھی حدیث پاک میں جو نشاندہی کی ہے تو ان اوقات میں رو دھو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، یا اللہ سارا سال تیرا خاطر تیری نعمتیں استعمال کر کے مجھ سے گناہ ہوئے، نافرمانی ہوئی، اب اس مقدس گاہ میں میں اپنے گناہوں کی مجھ سے بخشش چاہ رہا ہوں کہ تیری طرف سے مغفرت کے اعلانات ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے۔ میں بھی تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کلمہ نصیب ہو گیا موت کے وقت، اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ رمضان میں مقدس مہینے کے اندر روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی صدقہ خیرات کا اہتمام رمضان میں کرتے کرتے یا صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سخاوت دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ دینا بڑھائی، زیادہ سخی ہو جاتے، زیادہ جانا، اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو ایک ٹھنڈی ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہوا جب چلتی ہے نہیں دیکھتی کہ یہ کام ہر ایک اس سے مستفید ہوتا ہے، ہر طرف جو وہ چلتی ہے، ہر طرف جو درخت اور ہر طرف جو چیزیں لہلہا جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کا اہتمام بھی بڑھا دیتے، اور آپ کی سخاوت کو ان ٹھنڈی ہواؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں صدقہ خیرات بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، ذکر اذکار بھی ہو، اور عبادات روزہ نماز تراویح کو بھی شوق کے ساتھ کیا جائے۔ اور پھر دوسرا عشرہ جو مغفرت کا قرار دیا گیا ہے، اس دوسرے عشرے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنا آپ، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے، دوسرا بندہ وہ تو نہیں دیکھ سکتا، بندے کو اپنا آپ خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیسی زندگی گزاروں، کبھی غور کیا کرے آدمی میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہ اپنا آپ باہر نکال کر اللہ کے سامنے رکھے، یا اللہ میں بہت زیادہ نافرمان ہوں، مجھے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ اور یہی صرف اللہ نے مومن بندوں کی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ مجموع کے اندر اور چھپے انداز کے اندر، تنگدستی میں بھی اور فقر و فاقہ میں بھی، اور جب فراوانی ہو اس وقت بھی وہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور واللہ یحب المحسنین، وہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن بندے جو مال بھی خرچ کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ مومن بندے جب ان سے خطا
خطائیں ہو جاتی ہیں، جب ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب ان سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ ہی گناہوں کو بخشتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ اپنے بندوں کو بڑی پیار سے کہتے ہیں، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اور ان آیات میں بھی اللہ فرماتے ہیں مومن بندے جب غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، خطائیں کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں، ضد نہیں کرتے کہ بھائی جیسے زندگی گزری ہے کھاؤ پیو، صبح و شام بس یہ نہ کھاؤ پیو، یہی مقصد ہے، پر گناہ نہ دیکھا مجھ سے ہو رہا ہے، احساس نہ پیدا کیا اور جو نہ پشیمانی نہ ہوئی، وہ مومن بندے اصرار نہیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں بلکہ رجوع کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے، ایسے بندوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، ایسے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کے مقدس ماہ کے اندر ہمیں جو عبادات جم کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ تو اس دوسرے عشرے کے اندر توبہ استغفار کے لیے اہتمام کریں، اس کو بڑھائیں۔ اللہ رب العزت ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے، اور جو بھی ہے نا امت اس حال میں ہے اللہ رب العزت اس امت کے حال پر رحم فرمائے اور پریشانیوں سے دور کر دے۔ تو ایک جگہ گزارش ہے آپ سے رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر کہ